وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف یہاں تشریف لائے ہیں، اور یہ اجلاس ہم جانتے ہیں کہ ارکان جو معزز ارکان ہیں وہ بھی تشریف فرما ہے، اور جو مہمان ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں، اور یہاں پر ہر ایک طبقے اور جماعت کی جو ہے نمائندگی بھی ہو رہی ہے۔ اور اس اجلاس کی صدارت حضرت مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری سجادہ نشین درگاہ شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ، معزز رکن مسلم پرسنل لا بورڈ اور اسٹیٹ وقف بورڈ، آپ سے یہ خواہش کی جاتی ہے کہ اس کی صدارت کو قبول فرمائیں۔ میں خراج کلام پاک کے لیے سید نعمت اللہ حسینی قادری صاحب حفظہ اللہ سے خواہش کروں گا کہ آپ خراج کلام پاک سے اس اجلاس کی ابتدا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ خراج کلام پاک کے بعد جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ معاملہ بالکل ہی حساس معاملہ ہے، اور اوقاف اس کے تحفظ اور اس کی جد و جہد کے لیے ہی یہاں سارے بزرگ اور معزز تشریف فرما ہے، تاکہ یہاں سے عوام الناس کے لیے ایک ایسا میسج پہنچے کہ جس سے ان کے اندر شعور بیدار ہو، اور ان کو یہ واقف کرایا جائے کہ یہ جو عزائم چل رہے ہیں
اس کا سدباب کیسے ہو، ان مشکل حالات میں ہمارے کیا اقدام ہو اور کیا ہدایات ہیں جو ہمارے دانشور، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ عوام کو دے رہے ہیں کہ جس کے طرف ان کو چلنا ہے۔ تو میں بزرگوں کی طرف اور دانشوران قوم و ملت کی طرف جانے سے پہلے ایک اجمالی خاکہ کہ یہ جو بل کہہ رہا ہے کیا اس کے اسباب ہیں اور کس طرف یہ ہمیں لے جانا چاہتے ہیں، اس بارے میں کچھ ایک خاکہ پیش کروں، اس کے بعد پھر جو یہاں ماہرین تشریف فرما ہے ان سے پھر ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ وقف بل 2024، سب سے پہلے تو یہ بل جو ہمارے بنیادی حقوق ہے تو دستور ہمیں دیتا ہے، چاہے وہ آرٹیکل 25 ہو، 26 ہو، 29 ہو یا آرٹیکل 14 ہو جو فنڈامنٹل رائٹس ہے، اس کی کھلی مخالفت کرتا ہے اور اس کی ہمیں کھل کر مذمت کرنی چاہیے۔ اغراض و مقاصد وقف کے اندر بھی یہ ترمیمات کرتے ہوئے جو بنیادی وقف ہے اور جو مقصد وقف ہے اس کو بالکل ہی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تیسری چیز، جیسے ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی پراپرٹی پر گورنمنٹ کا نام آ جاتا ہے، کوئی گورنمنٹ آرگنائزیشن کسی وقف پراپرٹی پر اپنا نام رکھتی ہے اور کیس چل رہا ہے تو وہ پراپرٹی بھی اس ترمیم کے تحت وقف کر دی جائے گی، وقف سے نکال دی جائے گی اور گورنمنٹ کے ہاتھوں چلی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہم جانیں گے کہ سینٹرل وقف کاؤنسل جو بنایا جا رہا ہے یا اسٹیٹ وقف بورڈ کا جو کانسٹیٹیوشن اور کمپوزیشن ہو رہا ہے اس کے اندر جو خرابیاں انہوں نے پیدا کر دی ہے کہ 2 غیر مسلم حضرات ہونا ضروری ہے، 2 عورتیں ہونا ضروری ہے اور سارا معاملہ اب نامینیشن سے ہوگا، الیکشن سے نہیں ہوگا، اس کی کیا خرابیاں ہیں ہم اس کو بھی انشاءاللہ ہمارے یہ بزرگوں سے اور دانشوران سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو وقف بائی یوزیج تھا کہ سالوں سے 200 سال 400 سال سے کوئی چیز مسجد ہے، خانقاہ ہے، قبرستان ہے یا وقف جائیداد ہے جس کے کوئی ڈاکیومنٹیشن آج مل نہیں سکتے، ریونیو ریکارڈ آج مل نہیں سکتا، اس کو بھی یہ لوگ وقف سے نکال دینا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا سدباب کیسے ہو، ان جائیدادوں کا تحفظ کیسے ہو اور ان سے کیسے ہم نمٹے، اس کے بارے میں جو ہے ہم اپنے یہاں بیٹھے ہوئے ماہرین سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ وقف للاولاد اور وقف للاولاد کی جو اہمیت تھی اور اس کے نکل جانے سے جو خرابیاں پیش آ رہی ہے، وقف للاولاد کیوں کیا جاتا تھا اور اس کو نکالنے سے کتنے اوقافی جائیدادیں اختلاف کا شکار ہو جائیں گی، اس کے بارے میں بھی ہم یہاں ماہرین سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور سب سے اہم چیز ہے کہ رجسٹریشن آف وقف، اندراج جو کیا جاتا تھا وقف کا، پہلے وہ اورل بھی ہو سکتا تھا، ڈاکیومنٹ کے ذریعے سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن آج اس کے لیے ریونیو ریکارڈ کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے ہم ابھی جانیں گے کہ درمی پورٹل ہے، پورٹل کے ذریعے ہی رجسٹریشن ہونا ہے، 6 مہینے کے اندر ہی رجسٹریشن ہونا ہے، اتنے ہزار اوقافی جائیدادوں کا رجسٹریشن کیسے ہو سکتا ہے، کلیکٹر کے سامنے ہی رجسٹریشن ہونا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے اور اگر ممکن نہیں ہے تو پھر ان سے کیسے بچا جائے گا وہ بھی ہم ماہرین سے جانیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ سی ای او اور اس کی طاقتیں جو تھی اس کو ختم کر دیا گیا، اس کے جو کرائٹیریاز تھے اس کو ختم کر دیا گیا، اس کو تبدیل کر دیا گیا اور اس کے اندر ایسے کرائٹیریاز کو، ایسے شرائط کو داخل کر دیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے آج اس مقام کو آفیسر حاصل ہونا ابھی ہی مشکل ہے۔ اب کیسے ممکن ہو کہ اس کو لازم کر دیا جائے کہ سی ای او جوائنٹ سیکرٹری کے پوسٹ کا ہی ہو، اس سے کم سی ای او نہیں آ سکتا، اب غیر مسلم وہاں پر داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وقف ٹریبیونل ایک بہت بڑا سہارا تھا جہاں پر لوگ آسانی سے وقف مسائل کا حل تلاش کرتے تھے اور انہیں حل ملتا تھا، لیکن اب وقف ٹریبیونل کو بالکل کمزور سے کمزور کر دیا گیا اور وہاں پر جو ریویو پٹیشن پہلے ہوتا تھا اب اپیل کا حق دے دیا گیا کہ وقف کا جو فیصلہ فائنل ہوتا تھا اب وہ فائنل فیصلہ جا کر
اس کو جو ہے پھر ہائی کورٹ کے اندر اس کو تھرو سے پھر لے جا سکیں گے. تو یہاں جو ہمارے ماہر وکیل ہیں یقیناً وہ ہم کو سمجھائیں گے کہ اس سے کیسے نمٹا جائے. ساتھ ہی ساتھ سروے کمشنرز کو ختم کر دیا گیا, کلیکٹر کو خوب طاقت دے دی گئی. کلیکٹر پہلے ہی اوور لوڈ ہے اور سروے کمیشن کو ختم کر کر اب کلیکٹر کے ذمے ہے. کلیکٹر جبکہ فریق بن کر ہمارے سامنے آتا ہے, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کلیکٹر اور وقف بورڈ دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں, لیکن اب معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ کلیکٹر ہی سارے فیصلے کرنے والا بن جائے گا. سروے بھی کلیکٹر کرے گا, حکم بھی کلیکٹر دے گا, سارے معاملات بھی کلیکٹر کرے گا, انکوائری بھی کلیکٹر کی طرف سے ہوگی. تو کلیکٹر کو اتنی طاقتیں دے دی گئی ہے جو گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے اور وقف کی جائیدادوں پر اسے مسلط کر دیا گیا. تو اس کو کیسے بچا جائے وہ بھی ہم انشاءاللہ یہاں پر سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو متولی حضرات ہیں, متولی حضرات کا معاملہ یا وقف کون کر سکتا ہے, اب اس کے لیے 5 سال کی قید لگا دی گئی ہے کہ مسلمان ہو, کم سے کم 5 سال پریکٹسنگ ہو تو وہی وقف کر سکتا ہے. کئی ایسے مثالیں ہیں کہ جہاں پر غیروں نے بھی وقف کیا ہے, غیر مسلموں نے بھی کاز کے لیے کام کیا ہے, ان کو روک دیا گیا. اور مداخلت بار بار اگر سیکشن 1 سے لے کر سیکشن 110 تک دیکھتے ہیں تو ہر جگہ ہمیں معلوم ہوگا کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے کوئی ایک ایسا راستہ نہیں چھوڑا کہ جہاں پر مداخلت ہو سکتی ہے انہوں نے مداخلت کی. تو یقیناً ہم یہاں پر جو ہمارے دانشور, ہمارے مشائخ و علماء اور یہاں جو بیٹھے ہوئے ماہرین ہیں ان سے ان تمام مسائل کو سننے کی کوشش کریں گے, اور خصوصاً مسائل تو ہمارے سامنے ہے, ان کا حل کیا ہو سکتا ہے اسے طلب کرنے کی ہم کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے یہاں تشریف فرما جو ہمارے سینئر وکیل ہیں, میں آپ سے خواہش کروں گا کہ آپ اپنے تاثرات کو یہاں پر پیش فرمائیں اور ان مسائل کا کیا حل ہو سکتا ہے اسے بتائیں. وقف ایکٹ جو پیدا ہونے والا ہے یہ کس طریقے سے پیدا ہوگا ہم کو علم نہیں ہے, مگر اس کو ضائع کرنا ہمارا فرض ہے. یہ وقف ایکٹ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو بی جے پی کی چل رہی ہے اس کی روشنی میں ان کے کارکردگیوں کو نظر میں رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے ہم کو کہ یہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اپنے کام کروانے کے لیے. اس سے پہلے بھی کئی بلز پاس ہوئے جو ہمارے خلاف تھے, اور اس میں جو پارٹیز اپوز کر رہے تھے ان کو بولے کہ آپ پارلیمنٹ میں سیشن میں موجود مت رہیے, اور اس میں ہمارے ٹی آر ایس کے چیف منسٹر صاحب کو بھی رجوع ہو کر وہاں سے پارلیمنٹیرینز کو ایبسینٹ کروا دیے, بلز پاس کروا لیے. اور دیکھنے کا اس بل کو ایک انداز یہ بھی ہونا ہے ہمارا کہ یہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو جو ہے بل ریفر نہیں ہوئی, یہ ایک آئی واش ہے, ہمارے آنکھوں کو جو ہے دھوکہ دیا جا رہا ہے. یہ جوائنٹ پارلیمنٹری ورکنگ کمیٹی بنا کر اس کو جو ہے ریفر کیا گیا ہے. ایک مسلمانوں میں جو ہے گڑبڑ نہیں ہونا, کوئی لوگ زیادہ احتجاج نہیں کرنا, اس کا نام ایک ہے, لیبل ایک ہے. اور جو بل پاس ہو رہی ہے اس میں ایک ڈیفینیشنز میں جو ہے یونیفائڈ ورڈ یوز کیا گیا, جس کی وجہ سے جو ہے کل یہ لوگ جو ہیں ہمارے اوپر یونیفارم سول کوڈ لانے کے لیے اس کی تیاری ہے, اور یہ ایک اشارہ ہے اس طرف, کیونکہ یونیفائڈ صرف مسلمانوں کے وقف ایکٹ میں کیوں نہیں ان کے ہندو انڈومنٹ ایکٹ میں ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہندو لا میں ہونا چاہیے؟ ایک کوشچن ہمارے سامنے ہے. یہ جہاں جہاں بھی ہم دیکھے ہیں مندر ہیں وہاں پر جو ہے مسلمانوں کو دکان بھی کرائے پر نہیں دی جاتی. گاؤں میں جہاں جہاں بڑے بڑے مندر ہیں وہاں دیکھنے کو ملا ہے. وہ مندر کے جو ہیں بائی لاس ہو, ریزولوشنز ہیں, اس طریقے سے پاس کر کے رکھے ہیں, اور اس کے مماثل ہمارے ایکٹ میں یہ بولا جا رہا ہے کہ ہم
ہندوز کو اس میں لے کر آئیں گے. تو ان لوگوں کا جو یہ سوچنا ہے کہاں تک یہ نیوٹرل سوچ ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی. اور قانون جو ہے بہت ہی 1956 سے یہی بتاتا ہے کہ ہم ریونیو ریکارڈ کے اوپر بیس کرتے ہوئے ٹائٹل ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. یہ سیٹلڈ پروپوزیشن آف لا ہے. اور آج ہمارا جب وقت آتا ہے تو کلکٹر کو پاورز دیے جا رہے ہیں کہ یہ کلکٹر ٹائٹل ڈیسائیڈ کریں گے ہمارے پراپرٹیز کی. اور دوسرا جو امپورٹنٹ رول ہے ہم کو قانون میں یہ پڑھا گیا کہ جو شکایت گزار ہیں کمپلیننٹ ہیں وہ جج نہیں ہو سکتے اور اپنا فیصلہ خود انہوں نہیں کر سکتے. یہاں پہ یوں سمجھیے کہ چور کو تالے کی چابی دی جا رہی ہے. ہمارا ریکارڈ وقف بورڈ سے کافی دنوں تک ریکارڈ روم کو تالا رہا تلنگانہ وقف بورڈ کے. اس کے بعد کھلا. اس کے بعد کتنا ریکارڈ اس میں سے چلا گیا, کتنے ہمارے پراپرٹیز جا چکے ہیں, ہم کو آج تک اس کا علم نہیں ہے. جب بھی ہم کوئی اپلائی کرتے ہیں, اپلیکیشن دیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ریکارڈ نہیں ہے یا ریکارڈ کلکٹریٹ میں ہے ابھی واپس نہیں آیا. اس طریقے سے ہم کو معذور کرتے جا رہے ہیں یہ لوگ. اب دوسرے جو چیزیں ہیں وقف ایکٹ کے اندر, آپ لوگوں کے نظر سے گزرا ہوگا کہ اجمیر شریف کے جو خادمین ہیں وہ لوگ حامی بھرے ہیں. اس لیے حامی بھرے ہیں وقف ایکٹ کے لیے کہ ان کو اپنے فائدے کی چیز وہاں بتایا گیا, دوسرے جو چیزیں ہیں وہ ان کو نہیں بتایا گیا. جی تو اس طریقے سے یہ لوگ دیوان کے بیٹے ہیں. اچھا, معافی چاہتا ہوں میں. تو اس تو اس طریقے سے جو ہے یہ لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ وقف بل آنے سے پہلے یہ لوگ جو ہیں ہمارے پاس سے کامنٹس منگا رہے ہیں, اس کو کامنٹس کو دینے کے لیے ہم کو تھوڑا ٹائم اور لینا چاہیے, کیونکہ صرف 15 دن کا ٹائم دے رہے ہیں یہ لوگ. اور ہم کو ایکسرسائز یہ کرنا ہے, جو بھی ٹائم ہم کو ملے گا تھرو آؤٹ انڈیا جتنے بھی درگاہ شریف کے لوگ ہیں, وہاں کے انٹلیکچوئلس ہیں اسٹیٹس کے, ان کے پاس ہم ایک مسودہ تیار کر کے بھیجیں گے. ان سے پوچھیں گے کہ صاحب یہ تکالیف یہ قانون سے ہونے والے ہیں, آپ اس سے متفق اگر ہیں تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریے, آگے آئیے. یا کچھ اس میں انہوں ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو ایک ڈسکشن ہو سکتا ہے ترمیم کرنے کا, ایکسیپٹ کرنے کا. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ یہ ہونا چاہیے ہم کو کہ ہمارے جتنے بھی مسلم ایم پیز ہیں آج پارلیمنٹ میں, ان کو ہم اپروچ ہو کے ریکویسٹ کرنا ہے کہ صاحب یہ خامیاں ہماری نظر میں ہیں, آپ کی نظر میں کیا ہے, یہ خامیاں ٹک سکتے ہیں یا نہیں, یہ غلط ہے یا صحیح ہے. ان سے بھی ایک مشورہ ہم کو لے لینا ہے. اگر ترمیمات کرنا ہے تو وہاں پہ بھی ہم ترمیمات کر لیں گے. تھرڈ اسٹیپ جو ہے, جو دوسرے پارٹیز ہیں ان کے ایم پیز ہم کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو ان کو تھرڈ اسٹیپ پہ ہم اپروچ ہو کے یہ بولنا ہے صاحب تھرو آؤٹ انڈیا یہ چیز جو ہے ہماری بنی ہوئی ہے, ہمارا ارادہ یہ ہے کہ یہ خامیاں ہیں اس میں, اور ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی جو ہیں اس سے متفق ہیں. اب آپ لوگ بھی ہم کو سپورٹ کریے, کھل کے سامنے آئیے. اگر اللہ چاہا وہ لوگ آ جاتے ہیں تو بل کو جو ہے ہم نافذ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو میرے یہ چند جو ہیں ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, کیونکہ آپ لوگ جو ہیں آستانوں سے بزرگان دین کے گھروں سے تعلق رکھتے ہیں, آپ لوگ بہت تیزی سے یہ کام کر سکتے ہیں, یہ میرا ماننا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس بل کو ختم کرنے میں کامیابی عطا فرمائے. آمین.
سبھی ہم سینئر لائر سے جو ضروری باتیں سماعت کر رہے تھے، اس کے بعد میں خواہش کروں گا محمد نقیب پاشا صاحب سے التماس کروں گا کہ آپ ضرور بضرور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور اس بل سے کیسے نپٹا جائے اس بارے میں. سید علی اکبر نظام الدین صاحب، معزز رکن ریاستی وقف بورڈ، جس نشست کے دائی سجاد پاشا صاحب قبلہ، تمام حاضرین وکلاء اور علماء دین و مشائخین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وافضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. کوئی بھی بل یا پرپوزل گورنمنٹ جب لے کے آتی ہے اس کے پیچھے ایک پس منظر رہتا ہے، اور وہ پس منظر کی وجہ آپ کو ایک چھوٹی سی چیز ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں. پراپرٹیز میں اتنی طاقت ہے، عظیم طاقت ہے کہ اگر میں یہ پیمانہ ابھی میں لکھنؤ بھی گیا تھا، مولانا کلوی جواد نے بلایا تھا، میں وہاں بھی یہ کہہ کے آیا تھا، یہاں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، وقف بورڈ کی ایمانداری اور بے ایمانی ناپنے کا ایک بڑھیا پیمانہ ہے. پورے ملک میں اگر آپ کے اسٹیٹ نہیں لیتے سر، یہاں پہ ہوتا یہیں کے اسٹیٹ، پورے ملک میں یہ عادت، اگر ہر مسلم پریوار کروڑ پتی نہیں ہے، اس کا مطلب وقف بورڈ چوری کر رہا ہے. یہ جو ہے سراسر مس لیڈنگ ہے. آپ دیکھیے کوئی بھی وقف آبجیکٹ آف وقف کے تابع ہے، ہر مسلمان اور کروڑ پتی کیا ہوئیں گا؟ گورنمنٹ ڈریں گی نہیں تو کیا ہوگا؟ اس قسم کی جو پبلسٹی ہے، اور تامل ناڈو کے گاؤں کا واقعہ ہونے کے بعد یہ چیز خوف پیدا کر دیا گیا ہے گورنمنٹ میں کہ جہاں کہیں بھی پراپرٹی پہ ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے وقف بورڈ، یہ وقف کی ہو جائے گی. سب سے بڑی بات یہ غلط فہمی پیدا کرنا. اور وقف بائی یوزر کا جو سوال ہے وہ ریلیجیس اسٹرکچر ایگزسٹنس فرام ایئرس آفٹر ایئر، دین آفٹر دیٹ سروے کمیشن گورنمنٹ اپوائنٹڈ آفیسر ہوتا ہے. یہ غلط فہمی بھی پیدا کری جا رہی ہے کہ بھئی وہ وقف کا اپوائنٹڈ آفیسر ہے. سروے کمیشن جو ہے ناٹ بلو دی رینک آف آئی اے ایس. 1964 سے 80 تک جو سروے کنکلوڈ ہوا، محبوب میاں آئی اے ایس، غلام احمد آئی اے ایس، بودان میاں، یہ ناٹ بلو دی رینک آف آئی اے ایس تھے، یہ گورنمنٹ اپوائنٹڈ تھے. یہ لوگ سروے کرنے کے بعد نوٹیفیکیشن کیا گیا گزٹ کا، گزٹ نوٹیفیکیشن گورنمنٹ کی. اور سب سے بڑا، اگر اس بل منظوری ہوتا ہے، خدا نخواستہ کبھی نہ ہو، اگر یہ بل اگر منظور ہوتا ہے تو سب سے بڑا لاس جو ہے صرف آندھرا پردیش اور تلنگانہ اسٹیٹ کو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو گزٹ پبلیکیشن کو گئے تھے وہ 1992 میں گئے. 92 میں جانے کے بعد 99 میں وقف بورڈ سے خط و کتابت ہوئی کہ بھائی آپ فلاں ڈسٹرکٹ کا 18 لاکھ، فلاں ڈسٹرکٹ کے 11 لاکھ یہ پیسے جمع کریں. چنانچہ وقف بورڈ 99 2000 2003 میں پیسے جمع کیے گئے. اس کے بعد گزٹ کی پرنٹنگ ہوئی. پرنٹنگ پریس کو کوئی کمیونیکیٹ نہیں کیا. اٹس اے ایڈمنسٹریٹو لیپس اینڈ اٹس اے بونافائڈ کلریکل ایرر. ایرر کین بی ریکٹیفائڈ irrespective of time limit. Change of information, there is a procedure laid down. یہاں کمپلیٹلی ایرر ہے. آپ مسندہ بھیجا دیے تھے پرنٹنگ کے لیے 92 میں، آپ کی پرنٹنگ ہوئی 99 میں. ان بٹوین 54 ایکٹ ریپیلڈ ہو گیا، اور تمام گزٹ جو 99 2000 میں پرنٹ ہوئے اس کے اوپر جو ہے 54 ایکٹ لکھا ہوا ہے، تاکہ آج 35 سے زیادہ گزٹس، مخت قریش صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں، پورے کویش ہوتے جا رہے ہیں، جس میں جو ہے کونسل آن ریکارڈ جو بھی موجود ہے وہ صاحب جو ہے خاصر رہ رہے ہیں کہ افیکٹو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. تو ڈیلیبریٹلی کورٹ ڈیفرنٹ کورٹس میں کیسز کو
गिव अप किया जा रहा है। तो ये जो गजट का लॉस है, सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये चीज हुई। और एक सितम क्या हुआ कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में, जैसे कि महकमे रेवेन्यू के तहत था औकाफ का डिपार्टमेंट, जैसे हेल्थ एंड फैमिली वेयर होता है, पुलिस है, हर डिपार्टमेंट, जैसे उमूर मजहबी ये डिपार्टमेंट था, तो इस डिपार्टमेंट के जमीनों को सरकारी लिखा गया। द अदर वे अराउंड हमारे पर तो सितम ये है कि 70 to 80% प्रॉपर्टीज में जो है गवर्नमेंट लिखा हुआ है, सरकार कहीं है तो उसको फिर वो सरकारी हो गया, फिर गवर्नमेंट हो गया। तो रेक्टिफिकेशन है, इसके लिए गवर्नमेंट 1996 में सुधीर साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जो बीच में सुधीर कमीशन भी कायम हुआ था, और मोहम्मद शफीकुज्जमान साहब IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर थे, तो उस वक्त जो है एक मेमो जारी हुआ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से टू रिकंसाइल द रेवेन्यू रिकॉर्ड विद दैट ऑफ वक्फ रिकॉर्ड। वो रिकंसिलेशन का वर्क पेंडिंग है। तो अब यहां पर इस बिल में जब कलेक्टर को मजाज दिया जा रहा है डिसीजन लेने का और लिमिटेशन हटा के रीओपन करने का, तो आप बताइए, कलेक्टर ही पार्टी है, कलेक्टर ही क्लेमेंट है, और क्लेमेंट तो ये है कि सितम ये है कि बोनाफाइड क्लरिकल एरर की बुनियाद पे कलेक्टर इज ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, कलेक्टर इज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत से उन्होंने जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड के जो आपके पाहानी में, जैसा कि पाशा फरमाया अभी अली पाशा, धरनी पोर्टल के एंट्रीज वही एरर कैरी फॉरवर्ड हो रहा। तो जो उस एरर के बुनियाद पे कलेक्टर अगर डिसाइड करेगा, क्लेमेंट खुद अगर जज रहेगा, तो बहुत ही डेंजरस है, और ये कोई आई ऑफ लॉ में इट विल नॉट स्टैंड। सबसे खतरा ये है, और सबसे ज्यादा नुकसान आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना के उसको। एक चीज इसमें बेहतर है कि वो लोग जो है हाथ नहीं डाले, ठंडे सिले में रख दिए, सेक्शन 42 को हाथ नहीं लगाए, और सेक्शन 42 को हाथ नहीं लगाए, वरना लगाते तो कितना रोड पे लोग निकल जाते थे। सेक्शन 42 को डिस्टर्ब नहीं करते हुए तो लोग जो है ये प्रेजेंट करें। मगर हमारा जो वक्फ की बुनियाद है प्रॉपर्टी से है, अब इसमें जो है इनाम मशरूतुल खिदमात है, इनाम मशरूतुल खिदमात जो है उसके ऊपर ही बहस हुई है, हाल में दिल्ली में भी हुई है। तो इनाम मशरूतुल खिदमात का जुमरा जो है वो वक्फ से बिल्कुल ही अलग होता, उस पार्ट को हमको इनको एजुकेट करना है। और जहां कहीं भी हमको जो है वर्किंग पॉलिसी की जरूरत थी, कोई भी पॉलिसी जो रहती है, अगर वर्किंग पॉलिसी नहीं रही तो वो पॉलिसी पैरालिसिस की नजर हो जाती, पेपर पॉलिसी बन के रहती। अब यहां पर लाइन ऑफ एक्शन प्लान जो है, अब जो एनडीए के अलायंस पार्टी है उन्हीं को पकड़ के इसको जो है गिराना फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज, जैसा कि सीनियर वकील मिर्जा निसार अहमद बेग साहब को लेके ये लोग जो है लोगों को गैर हाजिर कर देते हैं, और अगर डिसाइड करे तो पैसा भी लगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, वो हमको बुजुर्गों की हिदायत पे चलना पड़ेगा, या आंदोलन हो या कोर्ट ऑफ लॉ, जो भी हमारे बुजुर्ग हजरात सरपरस्त जो डिसीजन लेंगे, हमको उसके ऊपर करना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो है सर्वे कमीशन का जो रोल है वो, अब अगर कोई है तो एडेंडम प्रॉपर्टीज जो लेफ्ट ओवर है, अगर रीसर्वे कलेक्टर करेगा, कोई भी अथॉरिटी करेंगी, तो क्या आप ROR बनाएंगे, आप रिकॉर्ड ऑफ राइट बन जाता है, जो मौजूदा काबिज है। मैरियट होटल का नाम आएगा अगर आप फिर सर्वे करेंगे। सेकेंड सर्वे लीगली नॉट एक्सेप्टेबल, रीओपनिंग ऑफ सर्वे इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर कोई सर्वे होना है जो प्रॉपर्टीज छूट गए, लेफ्ट ओवर है, जो ऐड हो रहे हैं, कई लोग मसाजिद बना रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, और हमको एक बहुत एजुकेट करना जरूरी है कि जो भी चीज है, देखिए मुतवल्ली हो या कोई डायरेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन हो, वी ऑल हैव टू वर्क ऑन द एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ। इवन गवर्नमेंट कैन नॉट डांस बियॉन्ड दैट, ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ इंप्लीमेंट होना है।
اب آبجیکٹ آف وقف کو بازو رکھ کے پارچا صاحب ہر آدمی کو کروڑپتی بنانے کا اسٹیٹمنٹ دیے تو گورنمنٹ خوف میں آتی. اور دوسری چیز جو ہے ایسا پیش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ ہم جو ہے عورتوں کا اس میں جو ہے ویلفیئر چاہ رہے ہیں. بھائی 2013 میں آلریڈی وومن ریپرزنٹیشن بورڈ میں ہے, اور وومن ویلفیئر کا اگر کوئی آبجیکٹ آف وقف ہے تو وہ امپلیمنٹ ہوگا. آبجیکٹ آف وقف نہیں رہے گا تو ہم کیسا کریں گے؟ بھائی آپ کا وومن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, وومن ویلفیئر کارپوریشن ہے, بی سی کارپوریشن ہے, تمام چیزیں. نثار صاحب نے کہا کہ پراپرٹیز رینٹ پہ نہیں دے رہے, بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ پاور رکھنے والی شخصیت, ڈی ایم ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوتا ہے, پرنسپل سیکرٹری رینک کا آفیسر ایگزیکٹو مجسٹریٹ رکھتا, وہ آفیسر انڈومنٹ کمشنر ہے. افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے ایک لیٹر ایشو کیا, میمو ایشو کیا کہ سینٹیمنٹس کی بات ہے, ادر دین ہندوز مسلمانوں کو وقف کی پراپرٹی کرائے پہ نہ دیا جائے. بھائی 60% تک ٹیننٹ ہے ہمارے کنے. ہم تو جو ہے irrespective of caste, creed, region and religion, we are doing the services in the work board. آپ کنے ہم ٹیننٹ کو کوئی نہیں ہٹائے, کوئی ہندو کنٹریکٹر کو نہیں ہٹائے, ہنڈی کے کنٹریکٹرز بھی آتے ہیں, جو کمپٹیٹیو وے میں آتا ہے اس کو دیتے ہیں. تو یہ جو ٹینڈر کی جو بائی لاز ہیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں, کرائے کا لیز رول جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں. مگر کوئی لیز رول میں جو ہے مذہب کا بیریئر نہیں تھا, آپ خود بیریئر لگا دیے. اور پھر ایک طرف سے آپ بولتے ہیں کہ بورڈ کے اندر ہم 2 ممبرس کو بھیجیں گے. بھائی آپ خانخواہ کو آئیے, ہمارے لنگر کے 2 گوشتہ بریانی کھائیے, ڈبل کا میٹھا کھائیے, خیر مقدم ہے. ہم تو جو ہے مذہبی رواداری ہر ملک کی ترقی کا راز ہے, مذہبی رواداری خانخواہوں سے ہے. مگر بورڈ کے اندر آپ انٹرج ہوئیں گے بولے تو آپ ٹھیک ہے, ترملا تروپتی دیوستانم میں 2 مسلمان ممبر کو ڈال دیجئے, اور آپ کے جو ہے اس میں بھی 2 ڈال دیجئے انڈومنٹ میں. آپ شروع سے جو ہے ہم کو عاملانہ اختیارات نہیں دے رہے ہیں. آپ کے امور مذہبی سے 2 بچے نکلے, ایک کا نام ہندو انڈومنٹ بورڈ ہے, ایک کا وقف بورڈ ہے. ہندو انڈومنٹ بورڈ کو ایگزیکٹو مجسٹریٹ پاور ہے, پبلک اسکول میں پڑھایا گیا, ہر چیز اس کو جو ہے پاور سے دی گئی, بجٹ پروویژن الگ ہے. آپ جیسا داخل ہوتے ہیں ہندو انڈومنٹ بورڈ میں تو وہاں سے منادر کے مورتیوں سے ویلکم ہوتا آپ کا, پوری فل فلیش طور پہ. وہ کوئی بڑی دیوستانم میں گیا ایسا دکھتا ہے, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں گیا ایسا نہیں دکھتا. یہاں جو وقف بورڈ کا معاملہ ہے, آپ جو ہندو لوگوں کو ڈالیں گے, پھر ہمارے کو ایگزیکٹو مجسٹریٹ پاور نہیں, عاملانہ اختیارات نہیں. ہم لڑکے سپریم کورٹ کا پاور لانے, ججمنٹ لانے کے بعد بھی پھر اس کو ویکیٹ کرانے سول کورٹ کو, پھر ریورس جانا. اچھا, تیسری بات, آپ ٹریبونل کو جو ہے آپ ایسا اسٹیپ ٹریٹمنٹ بتا رہے ہیں سونتلا بیٹا کہ ٹریبونل کو جو ہے ٹوٹلی آپ قلعدم کرنا چاہ رہے ہیں, assuming that it is a وقف ٹریبونل. ارے بھائی وقف ٹریبونل جیسا نومن کلچر ہے, جی ایس ٹی ٹریبونل ہے, ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل ہے, ریلوے ٹریبونل ہے. ٹریبونل اس واسطے رہتا ہے کہ اسی ڈپارٹمنٹ کے کیسز کو فاسٹ ٹریک پہ ڈپارٹمنٹ وائز کیا جائے, مگر اس کا جج وہی سول کورٹ جج ہے, اس کو کوئی وقف بورڈ کا ممبر اپوائنٹ نہیں کر رہا. ہمارے ومس اینڈ فینسی پہ نہیں ہے, گورنمنٹ ہائی کورٹ اپوائنٹ کرتا ہے. وہ جج آپ کا سول کورٹ میں گیا تو ٹرسٹیبل, ٹریبونل میں بیٹھے تو ٹرسٹیبل نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آیا یہ تو بات. تو پورے ٹریبونل سی پہ فریکچر کرنا چاہیے, ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل, جی ایس ٹی ٹریبونل, ریلوے ٹریبونل, آر ٹی سی ٹریبونل. یہ جو ہے کوئی بھی چیز آئی آف لا میں سٹینڈ نہیں ہو رہی. اب وقت ایسا آ گیا ہے, نصاب کے ساتھ ساتھ ہم کو جو ہے اس زمروں میں بھی, جیسے ماشاءاللہ خانوادوں میں جو ہے لا گریجویٹس بہت آ رہے ہیں, تو ہم کو متولیان کو اس معاملے سے ایجوکیٹ بھی کرنا ہے. کوئی بھی کسی بھی چیز کو جو ہے وہ دانستہ یا نادانستہ طور پر بل بغیر پڑھے. مجھے حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک ریسپیکٹیبل ممبرس ہے, ذمہ دار لوگ ہیں, بل کی کاپی جو ہے آپ سینئر ممبرس ہیں ان لوگوں کے ہاتھ کو نہیں پہنچی. وہ کیسا پہنچ گئی, کس کو پہنچی نہیں معلوم, بغیر بل پڑھے یہاں سے شہر سے کوئی بول دیا, وہاں سے کوئی بول دیا, جو ہے جن کا اس ایکٹ میں پرویو میں کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا اپنا بورڈ ہے, وہ ایکٹ سے تعلق نہیں ہے, خیر مقدم بول دینا ابرپٹلی, اپ فرنٹلی, وداؤٹ بغیر پڑھے. بھائی اس کے اندر آپ کا کیا فرمان ہے, کیا ہے دیکھنا. سب سے بڑی بات, میں شروع سے یہ بات بولتے آ رہا ہوں کہ جب سب سے پہلے حیدرآباد میں جو اس کی ضیاء شعور بولنا چاہیے, شعور بیداری, جو اوقاف بل پہ میٹنگ ہوئی, وہ خانخواہ شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ میں ہوئی. وہاں پر سب لوگ ایکشن پلان بنے کہ بھائی ہم یہ جو ہے یہاں پر یہ کام کریں گے. اور اسی وقت میں کہا تھا کہ یونیفائڈ کا جو ورڈ یوز کیا جا رہا ہے, اٹ از نتھنگ بٹ اے کارپیٹ ٹوورڈز دی یونیفارم سول کوڈ. اس میں آپ مداخلت تو کر لیے شرعی, اس کے بعد بولیں گے بھائی آپ ایکسپٹ کر لیے.
آپ یقین مانیے میرج رجسٹریشن ایکٹ آیا جب دہلی میں پرپوز ہوا تو سب سے پہلے حیدرآباد سے اس چیز کو جو ہے وقف بورڈ کے میرج رجسٹریشن کے نصاب اور جو پروسیجر ہے اس کو اکبر نظام الدین صاحب ایکسپلین کرے بھیجائے کہ بھائی ہمارے کہنے کا جو سسٹم ہے کہ بھائی ایک قاضی کنے ریکارڈ رہتا ہے، دولہا دلہن کنے رہتا ہے، وقف بورڈ میں رہتا ہے، اس سے بیٹر سسٹم کوئی نہیں. وہ بل بھی پارلیمنٹ کے اس میں آ کے رک گیا، ورنہ میرج رجسٹریشن آفس میں رجسٹریشن کرا. ابھی بیوٹی پارلر سے دولہا دلہن آئے تک جو ہے قاضی صاحب انتظار کرتے، اب جا کے سب رجسٹرار کرنے دولہا دلہن کو انتظار کرنا پڑتا. وہ بل پہ آپ ہی پورا جواب لکھ کے دیے تھے جب پارلیمنٹ میں پیش ہو رہا تھا کہ بھائی یہ سسٹم ہمارا وہ ہے. تو اس قسم سے جو ہے سلولی جو ہے یہ یونیفارم سول کوڈ کی طرف جانا ہے، اس میں جو ہے کوئی کسر نہیں چھوڑنا ہے ہم کو. اور جو بھی ڈیسیشن ہوگا متفقہ طور پہ تمام اسٹیٹ کے وقف بورڈز کو بھی جو ہے اسی لائن پہ لانا ہے، ایک ہی لائن پہ ہم کام کرنا ہے. اس میں کچھ پوائنٹس کو ایکسپٹ کرے ویسے بتا رہے ہیں، اگر اس کو ایسا ہم آگے بڑھے تو ڈینجر ہے. ٹوٹل ہی اس بل کو ریجیکٹ کرنا ہے. ان ٹوٹل ریجیکٹ دہلی میں بھی تمام لوگ، فارمر چیف جسٹس، فارمر ریٹائرڈ IRS IAS آفیسر، پارلیمان رحمان صاحب سابق منسٹر ڈپٹی اسپیکر، تمام لوگ، ادیب صاحب، سب کا یہی مشورہ تھا متفقہ طور پر. ایوان غالب میں جو میٹنگ ہوئی حال میں، جو مجھے بھی بلایا گیا تھا، میں ریپرزینٹ کیا تلنگانہ سے، تو وہاں پر سب کا یہ تھا کہ یہ بل کو ٹوٹل ریجیکٹ کرنا ہے. اب اسی لائن پہ جو ہے ہم جو بزرگوں کی ہدایت ہوں گی، لائن آف ایکشن یا آندولن ہے یا کورٹ آف لا ہے، اس کو جو بھی ہے ڈیسیشن ہم کو لینا چاہیے. اس وقف بل کے تعلق سے خانقاہی نظام اور خانقاہوں کی طرف سے الحمدللہ پچھلے 30-35 سال سے نمائندگی کرتے آ رہے ہیں اور کرتے آئیں گے انشاءاللہ. میرا جو تعلق ہے اس بل کے تعلق سے، میں اسی عنوان پر بات کروں گا. جیسا کہ اس میں سینٹرل ڈیٹا سینٹر کے بارے میں بات آئی ہے، سینٹرل ڈیٹا سینٹر جو سینٹرلائز طور پر دلی میں بنانے کی جو کوشش ہو رہی ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ ساؤتھ میں کافی وقف کی جائیدادیں ہیں اور ان جائیدادوں پر اب سے نہیں کافی ٹائم سے اس پر کام چل رہا ہے. جیسا کہ ہمارے پاس میں آج تلنگانہ میں دھرنی پورٹل ہے. دھرنی پورٹل تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ ہے. It is a third party contract which will be giving assistance to the revenue department. And revenue department میں اس وقت وقف کے جتنے ہماری اسلحہ ہیں وہ پہلے سے اس میں ترمیم ہوتی آ رہی ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے. جیسا کہ ریونیو ریکارڈ کے بارے میں ابھی وکیل صاحب نے عرض کیا کہ ریونیو ریکارڈ میں گزشتہ 2-3-5 سال سے ریونیو ریکارڈ بند تھا وقف کی جانب سے، اور وقف سیل نے اس ریکارڈ کو بدل دیا یا ترمیم کر دیا یا گھما دیا، اس کا کوئی علم نہیں ہے. لیکن جب آپ ریونیو پورٹل پہ آپ کی جائیدادوں کے تعلق سے اگر آپ اس پر ریویو کرتے ہیں تو آلریڈی اس پر جب آپ پوزیشن کالم پر آتے ہیں وہاں پر دیکھیے آپ، اٹ از پیورلی مینشن ایز گورنمنٹ پراپرٹی. سروے نمبر کے حساب سے اس کو پروہیبٹڈ لسٹ میں ڈالا گیا. یہ ایک ترتیب کی طور پر پچھلے 5 سال سے یہ کوشش جاری رہی. جو بھی پروہیبٹڈ پراپرٹی ہوتی ہے اس کو آپ نہ خرید سکتے ہیں، نہ بیچ سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. یہ دھرنی پورٹل کا قانون. اس پروہیبٹڈ پراپرٹیز کا مطلب یہ ہے کہ اس جائیداد پر ایک پروہیبیشن لگا ہوا ہے، جب تک وہ کلیئر نہ ہو جائے اس پر آپ کوئی بھی ایکشن یا چاہے متولی بدل جانے پر میوٹیٹ کروانا ہے نئے متولی کا نام، وہ بھی نہیں کروا سکتے. کیوں؟ کیونکہ اسے پروہیبٹڈ لسٹ میں ڈال دیا گیا. اب پروہیبیشن کا دوسرا طریقہ جو بتایا گیا قانونی نظر میں کہ آپ کورٹ سے جا کر اس پروہیبیشن کو ہٹایا. پروہیبیشن کو اگر آپ کورٹ میں جائیں گے تو آپ ایک لیٹیگینٹ پیدا کریں گے، آپ گورنمنٹ کو رفیق بنائیں گے. گورنمنٹ 100% آپ کے فیور میں کام نہیں کرے گی. گورنمنٹ کی ممکن کوشش رہیں گی
کہ یہ وقت جائیدادوں پر ان کے پاس میں قابض کون ہے وہ بتانا ممکن رہے گا۔ آخری چیز جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دھرنی پورٹل کو اور ان ڈیٹا سینٹر کو روکنے کے لیے حکومتی سطح پر اگر ممکن ہو سکا کہ اس وقت پر وقت ہی ہم کورٹ کو اپروچ کر اس پر سٹے لے لیں تو یہ ایک چھوٹا سا مشورہ ہے، اور اس سے شاید دھرنی پورٹل کے ڈیٹا میں جتنا ہم روک سکتے ہیں یہ ہمارا پہلا اقدام ہو جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس پورٹل میں دوسرا رخ یہ ہے کہ نئی امینڈمنٹ کے حساب سے آپ کا منتخب ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے، منتخب کو کبھی بھی دھرنی پورٹل ایکسپٹ نہیں کرتا کیونکہ اس میں کوئی آپشن ہی نہیں۔ آپ کے لیے وہاں ٹائٹل آف ڈاکومنٹ امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ سیل ڈیڈ، گفٹ ڈیڈ، ریونیو ڈیڈ، یہ سب چیزیں کوئی وقف جائیداد کے لیے نہیں ہوتی، یہ علل اولاد ہے۔ بعض جگہ تو وقف بائی نیچر ہے یا وقف بائی کلاز ہے، تقریباً یوسیج ہے، کئی سیکشنز ہے اس میں، لیکن ان سیکشن کو دھرنی ایکسپٹ نہیں کرتا۔ تو میرا اب اس وقت کا اولین آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اس وقت کوئی وکلا کے ساتھ میں بیٹھ کر پہلی چیز ہم وقف کے قانون کے حساب سے دھرنی پورٹل کو اپروچ کر سٹے لے لیں، تاکہ ایک پہلا بڑا اقدام ہو جائے کہ ہمارا ڈیٹا سینٹر تو سیف ہو جائے، ہمارا ڈیٹا جو اب اس وقت جس کا موجود ہے وہ تو اس وقت سیف ہو جائے۔ اسی ایک چند گزارش کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہنا یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے نا، منصوبے بند طریقے سے یہ وقف امینڈمنٹ بل لانا چاہ رہی ہے، اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ وقف پراپرٹیوں کو تباہ کیا جائے۔ جیسے کہ سیکشن 40 میں سی اے آف دی وقف بورڈ، چیف ایگزیکٹو آفیسر جو رہتا ہے، وہ کسی بھی جائیداد کو اگر تنازع ہے تو اس کو معلومات حاصل کر کے وقف میں اندراج کر سکتے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وقف ٹریبونل جو کانگریس گورنمنٹ میں اس سے پہلے قیام کیا گیا تھا لیجسلیچر کے، اس کو اختیارات کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ سب ایک منصوبہ ہے کہ وقف کی جائیدادوں کو تباہ برباد کر دیا جائے۔ اس کے لیے ہم سب مسلمان ہندوستان کے ایک جٹ ہو کر احتجاج کرنا چاہیے اور اس کو کامیاب ہونے نہیں دینا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں کل دیکھا ہوں کہ یہ اعتراضات دینے کے لیے ایک نیا جو ہے نا جے پی سی کی طرف سے اعتراضات قبول کیے جا رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ مسلمان جو ہے نا اعتراض کرنا چاہیے، اس پہ اپنا ریپرزنٹیشن دینا چاہیے، اور یہ جو ان کا منصوبہ ہے اس کو کامیاب ہونے نہیں دینا چاہیے۔ یہی چند کلمات میرے ہیں۔ محترم سامعین احترام، آج کی یہ نشست حقیقت میں ہندوستانی مسلمانوں کے جتنے مسائل ہیں اس میں فی الوقت سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس پر سب غور و خوض تو کرتے رہے ہیں، اور یہ بات مسلمہ ہے کہ یہ وقف کا جو بل ترمیمی حکومت کی طرف سے پیش کیا گیا ہے اس کے پیچھے در پردہ بہت سی سازشیں ہیں۔ مسلمانوں کی معیشت کو ختم کرنا اور مسلمانوں کی جائیدادوں کو، خصوصاً وقف کی جائیدادوں کو جو ایک مستحکم مقام رکھتی ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا۔ ان سازشوں کو ختم کرنے کے لیے الحمدللہ پارلیمنٹ کے ممبران نے کافی گڑبڑ کر کے جو ہے اس بل کو کمیٹی کے حوالے کیا، اور اس کمیٹی میں غور و خوض کیا جا رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ اس میں زیادہ تر کام بالحقیقت قانونی اعتبار سے ہونا ہے۔ اس میں ہمارے جو معزز اور معتبر اور انتہائی تجربے کار قانون داں حضرات ہیں، ان کے مشورے سے ایک مکمل اعتراضی نوٹ ہماری طرف سے بھی کمیٹی کو پہنچنا چاہیے، اور پھر اس میں جتنے ترامیم کے تعلق سے اعتراضات ہیں اس کی تفصیل بھی بتلاتے ہوئے
इस बिल को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना और इसको मुस्तरद कर देना हुकूमत से उसका मुतालबा भी होना चाहिए। साथ में अगर इस्लाहात लाना चाहती है हुकूमत तो मुतल्लिक़ा हज़रात से उनके साथ बैठकर, क्योंकि वक्त का रास ताल्लुक़ शरीयत इस्लामिया से है और उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिसमें तब्दीली लाने से शरीयत में दखल के मुतरादिफ कहा जा सकता है। लिहाजा सख्त एतराज़ के साथ हमको ये काम जो है करना है और हिंदुस्तान के हर मुसलमान की तरफ से ये एतराज़ जाना चाहिए। मैं तमाम हजरात से जो है ख्वाहिश करूँगा कि वो अपने ज़ेर असर जो हजरात हैं उनसे भी कहें कि वो भी जो है मरकज़ी हुकूमत की कायम करदा कमेटी में अपना एतराज़ दर्ज करवाएं। खुदा हाफ़िज़। मेरे ख्याल में कुछ, क्योंकि काफ़ी कहा गया है, काफ़ी बोला गया है, काफ़ी पढ़ने में भी आ रहा है, मगर मैं एक दो चीज़ आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। अभी सज्जाद हमारे रियाज पाशा ने कहा है कि हमको क्या करना है, कि हमको क्लॉज बाय क्लॉज हमको इसको डिफेंड करना है या हमको बिल को आउटराइट रिजेक्ट करने का है। अगर आउटराइट रिजेक्ट करना है तो फिर ये जो मेमोरेंडम्स तैयार हो रहे हैं वो रिप्रेजेंटेशन हो रहे हैं, उसमें सिर्फ यही बताया गया कि हमको इस चीज़ की हम इसको आउटराइट रिजेक्ट करते हैं और आउटराइट रिजेक्ट करते हैं कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपनी आना और अपने ईगो के लिए बोले कि हाँ तो इसको नहीं मानेंगे। तो हमको ये डिसाइड करना है जॉइंटली दूसरों के साथ भी मिलके, जैसे हर एक से ये मेमोरेंडम मंगाया जा रहा है, रिप्रेजेंटेशन को तलब किया जा रहा है, तो ये वहाँ क्लैश ना हो कि हम एक बात बोल रहे हैं दूसरे और कोई बात बोल रहे। ऐसी कोई तरकीब हो कि ऑल इंडिया बेसिस पे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो और सबका एक ही एजेंडा हो और सब मिलके कोऑर्डिनेटेड तरीके से करें। और अगर दिल्ली है तो भाई अगर सारे मशाइखीन हजरात या लीगल लिमिनरी जैसा गालिब एकेडमी में हुआ, तो हम खानखाओं की तरफ से भी अगर कोई एक इज्तिमा है, चाहे वो हैदराबाद में हो, चाहे दिल्ली में हो या गुलबर्गे में हो और कहीं भी हो सकता है, तो सारों को इकट्ठा करके अगर एक मुत्तफ़िक़ा एक आवाज़ के साथ अगर ये हुकूमत से हम रुजू होंगे तो इंशाअल्लाह हमको इसमें कामयाबी के वाक़ई दावा बुजुर्गान मिल्लत, बिरादरान अजीज, वक़्फ़ के दो पहलू हैं। एक तो शरई पहलू है इसका, दूसरा इंतज़ामी पहलू। शरई पहलू तो किसी सूरत में भी बदल नहीं सकता, क्योंकि शरीयत के कानून में तब्दीली लाना खुदा और खुदा के रसूल पाक अलैहिस्सलाम ही का इख्तियार है। किसी उम्मती का, किसी जमात का या सारे मुसलमान मिलकर भी उसमें कोई तरमीम और तब्दील नहीं ला सकते। तो इसी तरह वक़्फ़ का कानून भी शरई कानून है। इस कानून शरीयत को बदलने का किसी को हक इख्तियार नहीं है। अगर कोई बदलता है तो वो जुल्म पर महमूल किया जाएगा, वो काबिल कबूल नहीं होगा। क्योंकि आज हम जो देख रहे हैं गज़ा में इसराइल और मुसलमान की जंग वक़्फ़ के बारे में ज़्यादातर, मस्जिद अक़सा को आज़ाद कराने के बारे में ज़्यादा जंग का पहलू है। तो इसराइल ये चाहता है कि इसकी शरई हैसियत को ख़त्म कर दिया जाए मस्जिद अक़सा की, और दूसरे जितने और मसाजिद शहीद हुए हैं उनकी शरई हैसियत को ख़त्म कर दिया जाए ताकि उसका कब्ज़ा जायज़ करार पाए। एक आलमी साजिश है वो। तो उसी का असर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी नज़र आ रहा है। तो तमाम शरई जो क़वानीन हैं मसाजिद से मुताल्लिक़, मक़बरों के मुताल्लिक़ और दीगर औक़ाफ़ से मुताल्लिक़, उसकी शरई हैसियत को ख़त्म कर देने के बाद इंतज़ामी नौयत से जो चाहे तब्दीली कर ले, अब उसका कोई पुरसान हाल नहीं होता। तो सबसे पहले हमको उसकी शरई हैसियत बनवाना है कि ये हमारी शरई हैसियत है हमारे मज़हब के लिहाज से, इसको नहीं बन। अब माबाकी हम दूसरी चीज़ें, ये मजिस्ट्रेट वो तो इंतज़ामी चीज़ें हैं, लेकिन वो बात की नौयत है। असल नौयत इसकी शरीयत की हैसियत शरई नौयत है। इसकी बका के लिए हमको कोशिश करना है, और जो तरमीमात लाई गई है वो सरासर खिलाफ शरीयत है।
اس لیے ہمارے لیے ناقابل قبول. بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. سامعین اکرام، جس موضوع پہ گفتگو کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں، بہت کچھ ماہرین اور ناقدین اور اس خصوص میں جو محققین ہیں ان کی آراء پیش ہو چکی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دائرۂ عمل کیا ہونا چاہیے. اس میں جو گفتگو ابھی سننے میں آئی اس میں ایک پہلو یہ تھا کہ we will have to educate the masses. ایک دوسرا پہلو how to make the awareness among the people of Khanqah, the authorities of Khanqahs. خانقاہوں کے ذمہ داروں کو خود نہیں معلوم ہے کہ یہ وقت ترمیمی بل جو پیش ہو رہا ہے اس کے کیا مضمرات ہیں. اللہ ماشاءاللہ جو لوگ اس ٹاپک پہ اسٹڈی کر چکے ہیں، جو اس سے ٹچ میں ہیں، ورنہ عمومی حیثیت سے اگر آپ جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ ہمارے طبقے مشائخ میں خود کم سے کم 50% لوگ ایسے ہیں جن کو اس ایکٹ یا بل کے بارے میں کما حق معلومات نہیں. ایک کابش مجلس علماء نگر کی طرف سے برادر محترم مولانا سجاد پاشا صاحب نے پہل کر کے فرمائی کہ سب کو یہاں جمع کیا، لیکن پھر بھی جس انداز کی نمائندگی ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ کمی باقی ہے. تو جو لوگ اس کے بارے میں تفصیلی طور پہ جانکاری رکھتے ہیں اور بالخصوص جیسے ابھی مولانا بندگی پاشا صاحب نے فرمایا کہ ہمارے طبقے میں جو قانوندہ حضرات ہیں ان کی آراء بڑی اہمیت رکھتی ہے. ابھی حضرت علامہ مفتی خلیل احمد صاحب نے جو بات فرمائی کہ ایک اس کی شرعی حیثیت ہے، اب دوسری جو حیثیت ہے اس پر پہلی حیثیت تو بہرحال کسی قیمت پہ مسلمان شریعت میں ترمیم کو روا نہیں رکھتا، گوارا نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، یہ بات طے ہے. لیکن اس کے لیے بھی ہم کو عوامی بیداری لانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کہ اس لیے کہ جو بات ہو رہی تھی کہ عام مسلمانوں ماسس جو ہے ہمارے، ان کو پہلے تو یہ وقف خانقاہ ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں. میں اپنے طور پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں جہاں تک میں سمجھتا ہوں، تو ان کی اس میں کوئی دلچسپی ہے. لیکن یہ معاملہ صرف خانقاہوں کا یا وقف جائیدادوں ہی کا نہیں ہے، بلکہ جب بات شریعت مطہرہ میں مداخلت کی حیثیت سے ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو ایک عام مسلمان کو احتجاج کے لیے راغب کرنا، تیار کرنا، اس کو بیدار کرنا اور اس کو ایک عوامی تحریک بنانا، یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے. تو کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم ہر پہلو سے حکومت پر اثر انداز ہو سکیں اور ہر اعتبار سے ہمارا احتجاج وہاں درج ہو، اور جو ماہرین کی رائے ہوگی یقینی طور پر اس پر ہم انشاءاللہ المستعان، میں تو یہ معروضہ رکھوں گا کہ یہ مشاورت کا جو پہلا اجلاس ہے اس کے بعد بھی اور اجلاس بلائے جائیں، اور اس میں قانونی ماہرین، ہو سکتا ہے کہ انہیں زحمت دی گئی ہو وہ آج یہاں نہیں آئے ہوں، بہت سے نام ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہمارے اجلاسوں میں جسٹس شاہ محمد خاطری صاحب تشریف لاتے رہے ہیں. جی، اور بھی لوگ ہیں جن کی قانونی رائے بڑی اہمیت رکھتی ہے. تو میرا عرض کرنا یہ ہے کہ
आइंदा फिर किसी मुनासिब वक्त पर करीब में मुताबिक एक और इजलास तलब किया जाए और इस सिलसिले में आज के इजलास के बाद हमारी क्या पेशरफ्त हो सकती है और आइंदा का लाए अमल क्या हो सकता है, इस पे हम गौर खोज करके किसी एक नतीजे पर पहुंचे तो बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عالی قدر صدر اجلاس اور معزز مشائخ کرام، علماء اعظام اور دانشوران قوم ملت، اس میں کوئی شک نہیں کہ وقف اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں لا یباع ولا یوہب ولا یورث کی حیثیت رکھتا ہے کہ نہ اسے فروخت کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے ہبہ کیا جا سکتا ہے اور نہ یہ وراثتاً منتقل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو خود بھی اللہ کی رضا کے لیے وقف فرمائے ہیں، اس کے لیے بھی یہی قانون مرحمت فرمایا ہے، اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے جو اللہ کی رضا کے لیے وقف کیے تھے انہیں بھی رسول پاک علیہ السلام نے اسی نوعیت سے جاری فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لازمی طور پر ملحوظ رکھنا چاہیے اور اس کو لوگوں تک واضح کر دینا چاہیے کہ یہ ناقابل ترمیم بھی ہے، ناقابل تبدیل بھی ہے، ناقابل تنسیخ بھی ہے۔ واقف بھی وقف کرنے کے بعد وقف کردہ چیز میں تغیر یا تبدل نہیں کر سکتا، دوسرا کہاں سے کر سکے گا؟ جس نے خود اپنی پراپرٹی وقف کی ہے، وقف کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ملک میں اس کو روک کر اس کی منفعت جس کے حق میں وقف کی جا رہی ہے ان کے لیے قرار دینا، تو اس کا بھی اب آگے کوئی رول نہیں ہو سکتا سوائے انتظامات کے، تولیت کے، اس میں تبدیلی کا اس کو حق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اسلاف، سلاطین اور عمراء، اغنیاء، مشائخ، علماء، قوم کے رہبر اللہ کی رضا کے لیے، فلاح و بہبودی قوم و ملت کے لیے کافی املاک اراضی وقف کرتے رہے اور اسی دستور کے تحت اس کو جاری سمجھا گیا۔ وقف بورڈ کا بھی اس میں مالکانہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو یہ ترمیم کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے اس کے اندر جو اور قسم کی خامیاں ہیں، اس پہ ان کا ایک تصور ہے کہ شاید یہ مالکانہ اختیار رکھتے ہیں۔ اتنی بڑی پراپرٹیز ان کی ملکیت میں ہے، نہ وقف کمیٹی کی ملکیت ہے نہ متولی کی ملکیت ہے، ملکیت تو ہے ہی نہیں کسی کی، وہ صرف اللہ ہی کی ملکیت ہے، بس یہ انتظامات پر معمور ہے، اور انتظامات پر معمور ہے تو منشأ وقف کو اتنا ان کے لیے ملحوظ رکھنا یہ ضروری ہے کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں شرط الواقفی کا نص شارعی، کہ وقف کرنے والے کی شرط جس منشے کے تحت اس نے وقف کیا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے شارع علیہ السلام کا تصریحی فرمان ہے، جیسا فرمان رسول پاک کو نہیں بدلا جا سکتا، منشأ واقف میں بھی ادنا درجے کی تبدیلی یا تغیر کی کوئی کیفیت کو گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے جیسا کہ ابھی حضرت مفکر اسلام نے فرمایا ہے، اس کی ایک حیثیت شرعی ہے جو ناقابل تنسیخ و ترمیم ہے۔ جب یہی ناقابل تنسیخ و ترمیم ہے، اس کے تحت جو شرعی رہبری کی گئی ہے اس کے اندر بھی شرعی حدود ہی کی رعایت کے ساتھ ہوگا۔ اس وجہ سے یہ اجلاس جس مقصد کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اس سے یہی ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے، اور جو بھی قانونی اعتبار سے مطالبے کی شکل اور صورت ہے اپنی آواز پہنچانے کے لیے جو بھی مشورے دیے جا رہے ہیں اس کو قبول کرتے ہوئے متحدہ طور پر بلا کسی ذہنی تحفظات کے آگے بڑھ کے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور مطالبہ یہ کرتے ہیں اس میں ترمیم کی ضرورت آپ محسوس ہی کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے کس کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، کس کے حقوق پر ڈاٹا پڑ رہا ہے، اس کے ذریعے سے تو قوم و ملت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ہماری بھلائی کا تصور اور ہمارے منفعت کے خیال کے ساتھ یہ پروگرام بنانا اور اس میں ترمیم اور تنسیق کے سلسلے میں بل کو متعارف کروا کر منظوری دلوانے کے لیے کوشش کرنا، یہ بالکل یا طور پر ناقابل قبول ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریجیکٹ کیا جاتا ہے
تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر نہیں ریجیکٹ کیا جاتا ہے ترمیم کے ساتھ، پاس کرنا ہے تجاویز کے ساتھ، تو یہ 3 چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک ڈیفینیشن آف وقف 3R کا بدل دیا گیا. وقف اولاد اگر کوئی کرتا ہے، اس کے اندر اگر فیمیل انہیریٹنس ہرٹ ہوتا ہے تو وہ وقف نہیں رہے گا. تو 3R کا وقف اولاد کا وقف کرنے میں خطرہ محسوس کیا جائے گا. اور لڑکیوں کا اگر حصہ اس سے متاثر ہوتا ہے تو وقف اولاد نہیں ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ بینیفیشری 3A میں ویلفیئر کی جگہ ویلفیئر کے بعد اور ڈائیورس وومن، متعلقہ اور ویڈو، یتیم اور یسیر لڑکے اور لڑکیوں کو ویلفیئر اسکیم میں شامل کیا گیا ہے. یہ ویلفیئر اسکیم حکومت کی ذمہ داری ہے، نہ کہ وقف بورڈ کی ذمہ داری. کیونکہ ویلفیئر کے معنی یہاں پہ ان ریسپیکٹ ٹو دی آبجیکٹیوز آف دی وقف، جو جس سلسلے میں وہ آبجیکٹیوز آف دی وقف ہے اس کے اخراجات یا اس کی انکم اس کے اوپر ہی خرچ کی جائے گی، نہ کہ حکومت کے مسلح کردہ آبجیکٹیوز کے اوپر. یہ 3A میں یہ بہت ہی خطرناک طریقے سے امینڈمنٹ کیا جا رہا ہے. سیکشن 4 کا امینڈمنٹ پہ غور کرنے کی خاص ضرورت ہے. کلیکٹر کو سروے کمشنر کے پلیس پہ سروے کمشنر مقرر کیا جا رہا ہے، مگر یہاں پہ صرف اس کے اختیارات صرف سروے کمشنر کے نہیں ہے، بلکہ اس کے اختیارات ڈیسائیڈنگ دی ٹائٹل آف دی پراپرٹی بھی دیا گیا ہے. مگر تمام پراپرٹی میں نہیں ہے، اس پراپرٹی کے حد تک ہے جہاں پہ ڈسپیوٹ بٹوین دی وقف بورڈ اینڈ دا گورنمنٹ ہے. جہاں گورنمنٹ اور وقف بورڈ کا ڈسپیوٹ آ رہا، اس جگہ پہ کلیکٹر کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ کلیکٹر ڈیسائیڈ کرے گا یا یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے یا وقف کی پراپرٹی ہے. اور اس کے اگینسٹ اپیل ٹریبونل کو نہیں دی گئی ہے، بلکہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ کو اپیل دی گئی. تو ایک اسٹیج آف لیٹیگیشن کو بھی اوور رول کر کے ہائی کورٹ کو دیا گیا ہے. اور چوتھا جو ہے 40 سیکشن 40 کو ٹوٹلی ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. پہلے سیکشن 40 میں پاورز جو ہے وقف بورڈ کو دیے گئے تھے. اگر کوئی پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہو یا کوئی شخص آ کے رجوع ہوتا ہے کہ یہ وقف پراپرٹی ہے مگر رجسٹریشن نہیں کیا گیا ہے، ایسی صورت میں وقف بورڈ انکوائری کنڈکٹ کر کے یہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ یہ وقف پراپرٹی ہے یا نہیں ہے. تو وقف بورڈ کا وہ پاور واپس لے لیا گیا. سیکشن 36 میں بھی وقف بورڈ کے پاورز کو کم کر دیا. اگر کوئی شخص لا کر وقف بورڈ میں وقف پراپرٹی کا رجسٹریشن کا اپلیکیشن دینا چاہتا ہے تو وہ اپلیکیشن وقف بورڈ کلیکٹر کو ریفر کرنا، کلیکٹر انکوائری کر کے وقف بورڈ کو رپورٹ سبمٹ کرے گا اور اس کے بعد ہی وہ پراپرٹی رجسٹر کی جائے گی. اور سیکشن 83 کا امینڈمنٹ پہلے وقف 83 میں کانسٹیٹیوشن آف ٹریبونل کا ذکر ہے. پہلے کے 2013 کے امینڈمنٹ میں 3 ممبرس کا وقف ٹریبونل کانسٹیٹیوٹ کیا گیا تھا. ایک ڈسٹرکٹ جج چیئرمین، ایک مسلم اسکالر، ایک RDO رینک کا آفیسر، 3 مل کے وقف ٹریبونل کا کانسٹیٹیوشن ہوا تھا. مگر امینڈمنٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2 ہی ممبر کا وقف ٹریبونل رہے گا، ایک جوائنٹ سیکرٹری رینک کا آفیسر رہے گا، ایک ڈسٹرکٹ جج رہے گا. اور دوسری چیز اس کے اندر یہ کہی گئی ہے اگر ایک ممبر دوسرا ممبر بھی موجود نہ ہو، چیئرمین کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مقدمات کے فیصلے کر سکتا ہے تنہا. اور تیسرا امینڈمنٹ اس میں یہ ہے کہ مقدمات کے تمام فیصلے جو وقف پراپرٹیز ہو یا تمام انڈر سیکشن 83 جو بھی لیٹیگیشن آتا ہے وہ 6 مہینے میں ڈیسائیڈ کر دینا. اگر 6 مہینے میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 1 سال میں ڈیسائیڈ کر دینا چاہیے. اور تیسرا 83(9) کا امینڈمنٹ یہ کیا گیا ہے، پہلے وقف ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں ریویژن آتا، اب ریگولر اپیل داخل کر دی گئی ہے. تو اس میں دو نقص آ چکے ہیں. ایک تو ہیسٹیلی ججمنٹ دینے کا ہے،
جلد سے جلد ڈیسائیڈ کر کے ٹائٹل ڈیسائیڈ کرنا ہے، جبکہ سول کورٹ میں 5 سال تک ٹائٹل ڈیسائیڈ نہیں ہوتا، اور ٹریبونل کو ڈائریکشن دیا جا رہا ہے کہ 6 مہینے زیادہ سے زیادہ 1 سال میں مقدموں کا فیصلہ کر دیا جائے، اور اس کی اپیل ہائی کورٹ کی ہوتی. جب اپیل ہائی کورٹ کو ہے تو ہائی کورٹ تمام اسٹیٹ کا تمام آل سبجیکٹ کا لیٹیگنٹ ایڈجوڈیکیٹ کرتا ہے. تو ایسی صورت میں ہائی کورٹ میں مقدمہ میں زیادہ دیری ہوئے گی. ریویژن میں اتنی دیر نہیں ہوتی جتنی اپیل میں دیر ہوتی ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ 104 کو ڈیلیٹ کر دیا گیا، سیکشن 104 میں نان مسلم بھی وقف پراپرٹی وقف کر سکتا تھا، جبکہ سیکشن 14 میں یہ کہا جا رہا کہ وقف بورڈ کا کانسٹیٹیوشن الیکشن کے ذریعے نہیں ہوئے گا، نامینیشن کے ذریعے ہوگا، جس کے اندر 2 لیڈیز رہیں گے، 2 نان مسلم رہیں گے، جبکہ نان مسلم کا وقف کرنے کا حق واپس لیا جا رہا اور نان مسلم کو وقف بورڈ میں شامل کیا جا رہا. یہ کانٹراڈکٹری ہے اس کے اندر ہی. تو ایسی صورت میں یا تو بل مکمل جو ہے ریجیکٹ کر دیا جانا چاہیے، یا ایسے امینڈمنٹ کیے جانے چاہیے جس میں کلیکٹر کو ایڈجوڈیکیٹرز پاور دیے وہ نکال دینا چاہیے. اور جو کیونکہ 104 نکالا جا چکا ہے وہ فیکٹ سے، تو نان مسلم کیونکہ کوئی واقف جو ہے واقف کوئی ایڈمنسٹریشن میں نہیں ہے، اور نان مسلم کو وقف کرنے کا اختیار واپس لیا جا چکا ہے، لہذا انہیں بورڈ ممبر نہیں بن سکتا ہے. تو یہ مکمل اور جامع نمائندگی اگر کی جائے، اگر بل ریجیکٹ ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، ورنہ یہ جو چیز میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، جو بینیفٹس اینڈ نیگیٹو پوائنٹ، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. وقف کی شرعی اہمیت اور انتظامی امور اور قانونی نقطہ نظر سب ظاہر کیا گیا. حضرات، یہ جو بل لائی گئی ہے کوئی اوقاف کی فلاح یا اصلاح یا تحفظ کے غرض سے نہیں لائی گئی ہے، بلکہ اس کو اوقاف کو ختم کرنا مقصود ہے. جو پروویژنس آف لا ابھی ڈسکس کیے گئے اس کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. حکومت کا پورا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ وقف بائی یوزر جتنے بھی ہمارے مساجد ہیں جو آج 500 سال 600 سال 800 سال قدیم، اس کو نظائی بنا کے ختم کرنا ہے. اور جہاں پر جو جائیدادیں دستاویزات کے ذریعے سے وقف ہے وہاں تو کوئی جوخم نہیں ہے. جہاں پر کوئی نہیں ہے تعمیلاً وقف ہے، اس کو نظائی بنا کر ختم کر دیا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں جو این ڈی اے کے الائیڈ ہیں ان کی کوششوں سے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنی. جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی جو تیز رفتاری ہے خود اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ حکومت کا کیا منشا ہے. میں جب سے ہوش سنبھالا ہوں کوئی قانون کے اتنی اس تیزی سے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے اجلاسات نہیں ہوئے جو اس کے ہو رہے ہیں. ابھی تک 2 ہو گئے، اب تیسری بھی مقرر ہو گئی. تو اس میں ایک یہ ضابطہ ہوتا ہے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کا کہ عوامی رائے طلب کی جائے. تو عوامی رائے کے سلسلے میں آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے تمام رسوخ استعمال کرتے ہوئے عوام میں اویئرنیس لائیں اور اس بل کی مخالفت میں رائے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجیں. دوسرے ایک کوشش یہ بھی جاری ہے کہ جو الائیڈ پارٹنر ہیں تیلگو دیشم پارٹی اور کون سی پارٹی ہے سیکولر نتیش کمار کی، تو یہ پارٹی کے لوگوں کو یہ پارٹی کو بھی ہموار کرے، کیونکہ بہار میں نتیش کمار کی پارٹی کو مسلمانوں کا بہت بڑا سپورٹ ہے، اور خود تیلگو دیشم پارٹی میں بھی حال ہی میں مسلمانوں کی ووٹ کی وجہ سے ہی جیتی ہے وہ. تو یہ لوگوں کو اگر ہم ہموار کر کے حکومت پہ دباؤ ڈالیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے سرکار کے صدقے میں ہم کامیاب ہوں گے.
ورنہ ہمارے کو ہر طرح کے احتجاج کے لیے تیار ہونا ہے. اس لیے کہ یہ لوگوں کا سوللی انٹینشن یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے جو مساجد کے اوپر ادعا ہے 150 200 300 جو مساجد ہے یہ سب کو ختم کر دینا اور کوئی مقصد نہیں. اور دوسرے وقف بورڈ کو اگر ختم کر دیا گیا تو خود بخود وقف ختم ہو جاتا. آج وقف بورڈ کی صورتحال یہ ہے کہ وقف بورڈ کی آمدنی جو میں ریاستی سطح کی بات نہیں کر رہا ہوں ملکی سطح کی بات کر رہا ہوں خود اپنے تنخواہیں دینا محال رہتا. وہاں پر ان کو بیواؤں کے اخراجات متعلقہ کے اخراجات یتامہ و مساکین کے اخراجات تو یہ کہاں سے وقف بورڈ دیں گا جب تنخواہ نہیں دے سکتے. تو اب مجبوراً وقف بورڈ اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے متولیوں پر ستم کر کے جائیدادیں قبضے کر لیں گا. تو ہم کو یہ پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے. تو میری رائے یہی ہے آپ حضرات سے بلکہ گزارش ہے کہ اپنے اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس بل کو ایک لخت مسترد کیا جائے کیونکہ اس عزائم ان کے اچھے نہیں ہیں. اس بل کو لانے کا مقصد کوئی فلاح و بہبود یا اصلاح نہیں ہے بلکہ واضح طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا مقصد ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس بل کی مخالفت کا وعدہ کی ہے اور تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ بھی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی سے اپوائنٹمنٹ لیا ہے. انشاءاللہ بورڈ کے اراکین 6 سپٹمبر کو دلی جا کر جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو نمائندگی کریں گے اور اس کی مخالفت کریں گے. اب جیسا کہ خط کلام جیسا کہ جناب مقید قریشی صاحب قانونی روشنی ڈالے اور مولانا مفتی خلیل احمد صاحب اور مولانا مفتی ضیاء الدین صاحب نے شرعی روشنی ڈالی تو یہ لوگوں کے عزائم نہ شریعت کے مطابق ہے نہ قانون کے مطابق ہے. یہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے جو مسلمانوں کے خلاف کیونکہ وہ لوگ کامن سول کوڈ ایک لخت نہیں لا سکتے اس واسطے دھیرے دھیرے ایک چیز پہلے جو ہے طلاق ثلاثہ کے اوپر حد ڈالے پھر سی اے پہ ڈالے اس کے بعد اوقاف پہ ڈالے اب اوقاف کے بعد آپ کی وراثت پہ بھی ڈالیں گے. جب یہ اوقاف وراثت ختم ہو گئی تو پھر بچا کیا ہمارا خود بخود کامن سول کوڈ ہو جاتا. تو یہ ہے. جزاک اللہ خیر. مجلس علماء دکن اپنا ریپرزینٹیشن یقیناً دیں گے. وقف بورڈ کے لیے جوڈیشل پاور کی ڈیمانڈ ایک دیکھیے وقف بورڈ کا وجود ہی ایگزسٹنس میں مشکل ہے تو اب اس وقت جوڈیشل پاور کی بات جو ہے کیا بولنا چاہیے بیانڈ دا امیجنیشن ہے. لیکن جو ابھی جو بل لایا جا رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وقف بورڈ کے پاس اگر جوڈیشل پاور آ جائے تو ان ساری چیزوں کو روکنا آسان ہو جائے؟ دیکھیے آپ وقف بورڈ کو جوڈیشل پاور کی بات کریں جبکہ وقف ٹریبونل کو ختم کر دے رہی گورنمنٹ تو وقف بورڈ کو کون دیں گے؟ شکریہ. دیکھیے آپ حضرات واقف ہیں یہ سینٹرل لا ہے. سینٹرل لا کو اسٹیٹ لا امینڈ نہیں کر سکتا نہ وقف بورڈ کچھ کر سکتا. سینٹرل لا جو ہے جوڈیشل پاور دینا نہیں دینا اس کے اختیار تمیزی ہے. نہ اسٹیٹ گورنمنٹ دے سکتی ہے نہ وقف بورڈ خود ساختہ جوڈیشل پاور بن سکتا ہے. تو یہ جو قانون اب اس وقت آیا ہے وہ وقف کو ختم کرنے کے غرض سے لایا جا رہا ہے تو جوڈیشل پاور کی باتیں ایگزیکٹو پاور کی باتیں جو ہے بالکل بعید الخیال. جی دیکھیے جمہوری دور ہے ہر ایک کو حق ہے بولنے کا. ان کو اپنی پارٹی کی لائلٹی برقرار رکھنا رہتا تو اگر کوئی اس کی تائید کر رہے ہیں تو ان کو دین کا خیال نہیں ہے اپنے شخصی مفادات حاصلہ ہے. تو ان کی ہم چونکہ صدر مجلس علماء دکن اور ایسوسیشن آف سجادہ نشین متولی خدمت گزاران وقت اور دیگر بہت سے تنظیمیں اس بل کی سختی سے مخالفت کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ایک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا بھی ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے
اس میں بھی متفقہ طور پر یہی طے کیا گیا کہ اس بل کو ایک لخت خارج کرے، اور اگر جیسا میں ابھی اپنی بات میں کہا کہ نتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو کو انشاءاللہ ہم دباؤ ڈال کے راضی کریں گے، اگر نہ ہونے کی صورت پہ جیسا ٹرپل طلاق اور سی اے اے کے لیے دلی میں آندولن چلانا پڑا، اس کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ نہیں دیکھیے، پہلے تو یہ کہ نان مسلم آج کوئی وقف نہیں کر رہا، یہ نان مسلم کا جو وقف کردہ ہے وہ سابقہ دوروں میں برٹش انڈیا کے زمانے میں جو پروونشل سٹیٹس تھے وہ زمانے میں ہوئے سو ہے، اور ابھی جیسا جناب مقید قریشی صاحب نے کہا کہ جو ہندو کا وقف کیا ہوا جائیداد یا غیر مسلم کا وقف کیا ہوا جائیداد کو کالعدم کر دیا جائے گا اور 2 اراکین جو ہے بورڈ کے رکن بنیں گے، تو خود اس سے نیت کا ظاہر ہو رہا ہے حکومت کا کہ کیا نیت رکھتی حکومت۔ سر یہ کہا جا رہا ہے کہ وقف بورڈ میں بہت بھانتیاں ہیں۔ یہ وقف بورڈ کی بات نہیں کر رہے ہو، اب ہم بات کر رہے ہیں وقف کے قانون کی، جو سینٹرل لا میں امینڈمنٹ لگا بل آیا۔ قانون لانے کی وجہ سب سے بڑی جو بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ وقف بورڈ میں جو دھاندلیاں ہوئی اس کو چینج اس میں سے ایک پروویژن بتاؤ جو وقف بورڈ کی اصلاح کے لیے ہے۔ جی بورڈ کو میں اور بندگی بادشاہ صاحب دو خود نمائندے ہیں یہاں پر جو متولیوں کے ہیں وقف بورڈ کے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك السلام منك السلام تبارك وبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في ظهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله أجمعين والحمد لله رب العالمين. ان کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور جو مہمانان یہاں تشریف لائے ہیں ان کا بھی صمیم قلب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں تشریف لا کر اپنے اہم خیالات کا اظہار فرمایا۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ اور قانون داں حضرات پر مشتمل تھا، جس میں مجلس نمائندگان کے بھی اراکین اور دیگر تنظیموں کے اراکین مدعو رہے، اور ہمارے طبقے مشائخ سے جو لوگ وقف بورڈ میں نمائندگی کرتے ہیں، مثلاً مولانا سید علی اکبر نظام الدین حسینی مدد اللہ، سجادہ نشین بارگاہ شاہ خاموش، اور مولانا سید بندگی فاہدہ صاحب قادری نے بھی شرکت فرمائی، اور یہ اجلاس اصل میں مرکزی حکومت کی جانب سے جو وقف ترمیمی ایکٹ کے سلسلے میں بل پیش کیا جا رہا ہے، اور اس بل کی منظوری کے لیے حکومت مصر ہے، بہر طور ان کی کوشش ہے کہ یہ بل منظور کر لیا جائے۔ اس بل کی مخالفت میں پورے ہندوستان میں جو علماء، مشائخ اور ان کے سوا دیگر مسلم تنظیموں کے نمائندے ہیں، سبھی نے صدائے احتجاج بلند کی ہے، اس لیے کہ یہ بل قانون وقف اور وقف کی شرعی حیثیت کے بالکل مغایر ہے۔ اس کا مقصد اوقافی جائیدادوں کو تلف کر دینا اور وقف بورڈ کی شرعی حیثیت کو ختم کرنا، اور قانون وقف کو بدل کر حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے درائیت کے ذریعے اوقافی جائیدادوں کو حاصل کر لے، اور مسلمانوں کی جو شرعی حقوق ہے اوقاف کے تئیں انہیں
ख़त्म कर दिया जाए। तो इसके ख़िलाफ़ आज यहाँ ये नुमाइंदा इजलास मुनक़्क़िद किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह माहिरीन ने अपनी अपनी राय दी और इंशाअल्लाह मुस्तान हम सब मिलकर आइंदा के लाए अमल पर न सिर्फ गौर व खौज करेंगे बल्कि मुत्तफ़क़ा तौर पर ऐसी काविश की जाएगी कि हुकूमत से पुरज़ोर नुमाइंदगी भी हो और इस बिल की मंजूरी में मुसलमानों की राय और उलमा, मशाइख और कानूनी माहिरीन की राय न सिर्फ हुकूमत ले बल्कि इस बिल को मनसूख करे। हम मुकम्मल तौर पर इसको मुस्तरद करते हैं, हुकूमत से मुतालबात करते हैं कि वो इस कानून को रिजेक्ट करे और हमारी इस नुमाइंदगी को कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम। रहमान रहीम। आज मुक़ाम दरगाह शरीफ कादिर चमन बदर मजलिस उलमा दखन का एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ जिसके अंदर मुअज़्ज़ज़ अराकीन भी मौजूद थे मजलिस उलमा दखन के और मेहमानान भी, जिनमें उलमा, मशाइख, उलमा इकराम भी हैं, मशाइख इकराम भी हैं और खुसूसन दावत दी गई थी वकला को, वो हज़रात जो हाई कोर्ट से मुताल्लिक़ हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जो वक़्फ़ के क़ानूनी हैसियत को हमारे सामने उजागर कर सके, वैसे हज़रात को हमने यहाँ दावत देकर यहाँ तशरीफ़ लाए थे। और इस इजलास में हमने समाअत किया कि कैसे ये जो तरमीमी बिल है इसके क्या मनफी असरात औक़ाफ़ी जायदादों पर पड़ेंगे, क्या मुश्किलात हैं जो हमारे सामने हमको पेश आ रहे हैं और कैसे उनसे निपटा जाए, क्या हल है और कैसे अपने एहतजाज को बुलंद किया जाए, कैसे अपनी आवाज़ को पेश किया जाए, कैसे अपनी नुमाइंदगी को हुकूमत तक और जॉइंट एक्शन कमेटी जो बनाई गई है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनाई गई है उस तक पहुँचाया जाए। उसके बारे में माहिरीन ने वो तफसील से बयान किया और इस इजलास का यही मकसद था कि लोगों के अंदर शऊर बेदार किया जाए, लोगों को ये वाकिफ़ किया जाए कि आज लोगों के जो औक़ाफ़ी जायदादें हैं जिनको हमारे बुज़ुर्गों ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए वक़्फ़ किया है, कौम की भलाई के लिए वक़्फ़ किया है, आज उस पर लोगों की मज़मूम नज़र पड़ चुकी है और ख़ुसूसन गवर्नमेंट चाहती है कि उसे कब्ज़े में ले लिया जाए। पहले ये होता था कि क़ानून जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करता था, क़ानून जायदादों को बचाता था। आज क़ानून के लिहाज से जायदाद को कब्ज़े में लेने की कोशिश की जा रही है और क़ानूनी एतबार से मुसलमानों को कम से कम किया जाने की, कमज़ोर से कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और ये उसका पहला कदम है। जैसे हमने सुना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये इनका पुराना ख्वाब है, इसकी तकमील वो करना चाहते हैं और एक एक कदम ट्रिपल तलाक हो, CAA हो, NRC हो, इसके ज़रिए से और इसी तरह ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है ये यही कदम है जो उस तरफ बढ़ाया जा रहा है कि मुसलमानों की शिनाख्त को ख़त्म कर दिया जाए, उनके तहत तशक्कुस को ख़त्म कर दिया जाए, उनके लिए जो हुकूक़ उनको मिले हैं उन हुकूक़ को छीन लिया जाए, जो पर्सनल लॉ उनके पास दिया गया है, जो आर्टिकल 25-26 उनको हक़ देता है वो हक़ खींच लिया जाए, दस्तूरी हक़ मुसलमानों से खींच लिया जाए और जो उनके फलाह और बहबूद के काम है उसमें मुदाखलत की जाए। तो ये तमाम तर उनके अज़ाइम को कैसे रोका जाए, कैसे बचा जाए और आवाम में शऊर कैसे बेदार हो, उसके लिए ये एक इजलास रखा गया है। इंशाअल्लाह ये एक बुनियादी इजलास है, इसके और भी इजलास होंगे जहाँ पर लोगों में शऊर बेदारी और आवाम को ये कैसे अपनी नुमाइंदगी कैसे पेश करना है। बात ये हो रही है कि नुमाइंदगी पेश करना है और पार्लियामेंट्री कमेटी तक बात पहुंचानी है, लेकिन कैसे पहुंचाए, वो कौन सी वेबसाइट्स है, वो कौन से फॉर्म्स है और कैसे अपनी बात को वहां तक पहुंचाना है, उसके लिए भी इंशाअल्लाह तफसीलात उनको दी जाएगी। वो साइट्स भी दिए जाएंगे जिसको फुल कर वो फॉर्म्स भी दिए जाएंगे जिसको फिल कर वो अगर अपने हक़ की बात करें, अपने आरा और अपनी फ़िक्र वहाँ तक पहुँचा सकें। तो ये आप तमाम मीडिया हज़रात से भी मेरी ख्वाहिश है कि अवाम को खूब से खूब बेदार करें, उनकी वाकिफ़ कराएँ कि ये लोग क्या चाहते हैं और हमारी जो आवाम थोड़ी गफलत में है, नावाकिफ़ है, वो यकीनन आपको सुनती है। आपके ज़रिए से हमारी ख्वाहिश है कि उनको बेदार करें, उनको बाशऊर करें और उनको बताएं कि ये ख़तरा बड़ा ख़तरा है जो हमारे वजूद के लिए मुश्किल हो सकता है। यही आप सबसे ख्वाहिश है कि ज़रूर ब-ज़रूर अपने किरदार को निभाइए और अपने असलाफ़ की जो खिदमत है उसका तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।